آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ سعادت مند اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہے، سن رشد کو پہنچتی ہے تو خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہو اور وہ اسی کے مطابق اپنی اولاد کی بھی تربیت کرے۔ تو کہا کہ ایک تو اس قسم کی اولاد ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک اولاد وہ ہوتی ہے کہ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبل، وہ ان سے کہتا ہے کہ کیا روز تم مجھے ڈراتے رہتے ہو، عذاب ہوگا، ثواب ہوگا، آخرت کی زندگی ہوگی، جہنم ہوگا۔ اس سے پہلے دیکھو تو صحیح قبرستانوں میں جا کے کتنے مردے ہیں، کون ان میں سے اٹھا ہے اور کس کو زندگی ملی ہوئی ہے؟ یہ سب اچھا وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمن، ایک طرف تو وہ خدا سے فریاد کرتے تھے کہ یا اللہ اس کو نیک توفیق دے کہ یہ تیرے صحیح راستے پہ چلے، اور دوسری طرف اس سے کہتے تھے کہ ویلا کا آمن، تو تباہ ہو، تیرا بیڑا غرق جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، اس پہ ایمان لاؤ، اس کو تسلیم کرو۔ ان وعد اللہ حق، یہ خدا کا قانون ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ صداقت پر مبنی ہے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو جواب میں وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا، یہ مرنے کے بعد کی زندگی اور خدا اور جہنم اور یہ سارے پہلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں جو چلے آ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، قرآن کریم نے مختلف مقامات پر ان لوگوں کے یہ الفاظ کہے ہیں، اساطیر الاولین، وہ یہی کہتے تھے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج بھی ان چیزوں کے جو منکر ہیں، بلکہ مذہب کے منکر، خدا کے منکر، متشدد طور پر یہ کمیونسٹ ہیں۔ تو کمیونسٹ لٹریچر میں نے دیکھا یہ ہے، وہ بین ہی یہی کہتے ہیں کہ یہ جن چیزوں کو تم حیات آخرت کہتے ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کہتے ہو، جہنم کہتے ہو، عذاب ثواب کہتے ہو، ان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ کچھ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے لوگوں کو غلط کاموں سے منع کرنے کے لیے اس قسم کے یہ چیزیں افسانے وضع کیے۔ یہ ڈراوے کی خاطر ہے، جیسے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ دیکھو نیکی آئی اور وہ بھاگ آیا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ چیزیں، یہ ان کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں نے یہ محض ڈرانے کی خاطر اس قسم کے افسانے وضع کر رکھے ہیں، ورنہ خدا کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، نہ حیات آخرت کوئی چیز ہے، یہ سب اس لیے لوگوں کے وضع کردہ ہیں۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیز کچھ آج کی نہیں اور انہی کی یہ دلیل نہیں، بلکہ یہ چیز کچھ شروع سے چلی آ رہی ہے کہ جو بھی اس کے منکر تھے وہ کہتے یہ تھے کہ یہ اگلے لوگوں کی وضع کردہ کہانیاں اور افسانے ہیں، یوں کہیے اسے یہ جو آج کل ہمارے ہاں کا کمیونسٹ لٹریچر میں نے ابھی عرض کیا نا، جو کہتے ہیں یہ کہ ان لوگوں نے مصلحتاً اس قسم کے یہ تصورات پیش کر دیے تھے کہ لوگ اس ڈر کی وجہ سے غلط کاموں سے باز رہیں، تو گویا دروغ مصلحت آمیز اسے کہتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں بلکہ ایک جھوٹ ہے جو مصلحتاً وضع کیا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں خدا نے یہ کہا ہے کہ ان وعد اللہ حق، یہ مصلحتاً دروغ نہیں بلکہ یہ قوانین خداوندی ہے جو حق پر مبنی ہے، واقع پر مبنی ہے۔
ان حقیقتوں کو افسانہ سمجھنے والے اور کہنے والے کہ جن پر بھی وہی قانون لاگو ہو جائے گا جو اس سے بیشتر اس قسم کے کہنے والے لوگوں کے اوپر منطبق ہوا تھا، یعنی تباہی اور بربادی۔ یہ کئی دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے، جن اور انس، میں اس کے متعلق تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ جو ہمارے ذہنوں میں جن کا تصور ہے وہ قرآنی تصور نہیں ہے۔ یہ عربوں کے ہاں جن کہتے ہیں ہر وہ چیز جو نگاہوں سے پوشیدہ ہو۔ ان کی عربوں کے ہاں کی زندگی، شہری زندگی بہت کم تھی۔ ساری آبادیاں ان کی شہران اور وہ بس بہت دور باہر رہتے تھے، نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے۔ اب تو یہ کچھ قریب آ گئے ہیں اور ویرانے بھی اتنے زیادہ ہمارے ہاں نہیں رہے، ورنہ یہ جو جنہیں پنجابی میں ہم ٹپری باز کہتے تھے اور خانہ بدوش، یہ اب بھی شہروں سے دور رہتے تھے، نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے۔ کم لوگوں نے ان کو کبھی دیکھا ہوگا، ان کی بستیوں میں جا کے دور رہتے تھے یہ۔ تو یہ جتنے اس زمانے میں صحرا نورد تھے، خانہ بدوش تھے، بستیوں سے دور رہنے والے لوگ تھے، عربی لٹریچر میں ان کی زبان میں ان کو جن کہتے تھے، نگاہوں سے پوشیدہ رہنے والے، اور انس کہتے ہیں متمدن طور پر آپس میں موانست رکھنے والے۔ تو شہری آبادیاں چونکہ متمدن آبادیاں تھیں، وہ انہیں انس کہتے تھے، اور وہ جو صحرائی آبادیاں تھیں خانہ نوردوں خانہ بدوشوں کی، ان کو وہ جن کہتے تھے۔ جن اور انس جہاں دونوں اکٹھی آئیں گے وہاں ان کے معنی ہوں گے متمدن آبادیاں اور صحرا نشینوں کی آبادیاں۔ جیسے ہمارے ہاں شہری اور دیہاتی کہا جاتا تھا اس سے پہلے، تو آبادیاں مل گئی ہیں، ان میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہا، ورنہ اس سے پیشتر یہ خانہ بدوش تو ایک طرف رہے، شہری اور دیہاتی زندگی میں بڑا فرق ہوا کرتا تھا۔ تو یہ جہاں قرآن میں جن اور انس آئے گا تو وہاں ان سے مراد وہ دو آبادیاں ہوں گی، اور اس زمانے میں تو ان کو بڑی اہمیت حاصل تھی اس فرق کو جو شہری زندگی میں اور ان خانہ بدوشوں کی زندگی میں ہوا کرتا تھا۔ بالکل الگ الگ معاشرت تھی ان کی، الگ الگ نہج زندگی تھی ان دونوں کی، لہذا وہ جن والی بات یوں نہیں ہے۔ آگے یہیں میرا خیال ہے اسی سورہ میں بھی آگے آتا ہے، جن آئے تھے رسول اللہ کے پاس اور آپ نے ان کو قرآن سنایا تھا، اور پھر اس کے اوپر جب سوچ لیجئے کہ ایسی بات کہیں آ جائے اور جن کا تصور ہمارے ہاں ہو، اور پھر وہ جو روایات کے جو پھر افسانے اس کے اوپر وضع ہوتے ہیں، تو پوچھئے ہی نہیں کہ ان کی یہ جو ہے یہ اس قسم کی آیتیں جو آئی ہوئی ہیں کہ جن آئے تھے انہوں نے قرآن سنا تھا، اس کے اوپر آپ ہمارے ہاں کی روایتی تفاسیر میں دیکھیے کہ پھر کیا کیا عجیب و غریب چیزیں ان کے متعلق کہی گئی ہیں۔ یہ جس قدر بھی ہمارے ہاں تصوراتی جن ہے نا، وہ جو چمٹ جاتا ہے آ کے پھر اس کو نکالا جاتا ہے، یہ سارے ہمارے ذہن کے تراشیدہ افسانے ہیں۔ یہ کوئی اب انس ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی لوگ ہیں انسان ہی بستے ہیں، ان کی مختلف حیات معاشرت